کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے یا انہوں نے شرکت کی تھی۔ شہادت تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن جنہوں نے صرف شرکت کی تھی ان کے لیے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فضائل بیان فرمائے۔ غزوہ بدر کے جو شرکاء تھے ان کے نام بھی اتنے بابرکت ہیں کہ لوگ ان کے نام لینے کو بھی باعث برکت اور فضیلت سمجھتے ہیں، اور یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے شرکاء کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے مجھے امید ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے۔ یعنی شہید ہونا تو بات کی بات ہے، صرف شرکت کی ہے، اگر وہ غازی بھی بن گئے تو صرف شرکت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی۔ اور جس طرح میں نے پچھلا جمعہ میں عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا، تو جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے غزوہ بدر میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے ارد گرد مسلمان کفار کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام مسلمانوں میں سے افضل ترین مسلمان ہیں، یعنی صرف اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے نکلے۔ اگر مادی حالت کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، تو جو اس حالت میں اپنے نبی کی آواز پر لبیک کہنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ پھر ایک صحابی تھے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ شہید ہوئے تو ان کی ماں روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے انجام کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ آیا وہ جنت میں ہے یا نہیں، اگر اس کا انجام اچھا ہے، وہ جنت میں پہنچ چکا ہے تو مجھے بتا دے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، میں صبر کر لوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ صرف جنت میں نہیں ہے بلکہ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ جب وہ شہید ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ حوض پر پانی پینے کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے تو وہاں ان کو تیر لگا اور شہید ہو گئے۔ تو یعنی شہید ہوتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب یہ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہے۔ تو صرف شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ فرما دیا، اور جو غزوہ بدر کے شہداء ہیں ان کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ تو جو دوسری طرف کفار تھے، اب دیکھیں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترے ہیں اور ان کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف جبرائیل علیہ السلام بھی کافی تھے، لیکن ان میں سے صرف 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے تھے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے جو بچ گئے تھے، کفار کی طرف تھے،
مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن بچ کے، تو بعد میں یہ اسلام کے ایک بڑے رکن بن گئے۔ آپ دیکھیں کہ ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طرح بڑے بڑے صحابہ کرام جو بعد میں صحابی بنے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، تو ان کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کی ہلاک نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان لے آئیں گے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ وہیں جہنم میں چلے گئے، جس طرح ابو جہل تھا۔ تو 70 آدمی ان کے بھی مارے گئے تھے اور 70 ہی قید ہوئے تھے۔ اب جو قید ہوئے تھے ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ جو مارے گئے وہ تو مارے گئے، باقی بھاگ گئے، مکہ چلے گئے، یہ جو قیدی بن کر ہمارے پاس آئے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی شان کے مطابق مشورہ دیا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے، جو میرا رشتہ دار ہے اس کو میں قتل کروں گا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار ہے وہ ان کو قتل کریں گے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ان کو قتل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو وہ تھوڑے نرم مزاج تھے، نرم دل انسان تھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ دے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ پھر باقی صحابہ کرام نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مشورہ پسند آیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے ان سب لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا۔